اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم اجتماع حمزتین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اجتماع حمزتین سے مراد یعنی دو حمزوں کا جمع ہونا۔ تو قرآن پاک کے اندر جب بھی دو حمزہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں، تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم یہی پڑھیں گے، اور اس سے آگے بھی جو کلاسز آئیں گی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اگر کسی کلمہ میں دو حمزہ جمع ہو جائیں تو انہیں پڑھنے کے چار قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر دو حمزہ کسی بھی کلمے کے اندر اکٹھے آ جائیں تو جمع ہو جائیں تو انہیں پڑھنے کے چار قاعدے ہیں، یعنی چار احکام ہیں۔ تو سب سے پہلے جو احکام ہے، جو قاعدہ ہے، وہ ہے تحقیق۔ اس کو تحقیق بولتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہے تسہیل، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ تیسرا ہے ابدال اور چوتھا ہے حذف۔ تو ون بائی ون کر کے ہم انشاءاللہ ان تمام قواعد کو پڑھیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم تحقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تحقیق کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے صاف صاف ادا کرنا، خوب واضح کر کے پڑھنا۔ یعنی لغوی معنی وہ معنی ہوتا ہے جو ڈکشنری کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ جب تحقیق کا لفظ بولیں گے تو ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے صاف صاف ادا کرنا، خوب واضح کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو جب آپ واضح کرتے ہیں تو ڈکشنری میں اس کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ ہم تجوید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو تحقیق کا اصطلاحی معنی یعنی کہ تجوید کے اندر تحقیق کسے بولتے ہیں، وہ ہے حمزہ کو صاف صاف ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم حمزہ کے قواعد پڑھ رہے ہیں اور حمزہ کے قواعد کے اندر پہلا جو قاعدہ ہے وہ تحقیق کا ہے، اور تجوید کے اندر تحقیق سے مراد حمزہ کو صاف صاف ادا کرنا یا خوب واضح کرنا، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کی آواز کو ہم خوب واضح کر کے پڑھیں گے، یہ بیسیکلی تحقیق کا مطلب ہے۔ تو اب ہم تحقیق کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ تحقیق کا قاعدہ پڑھیں گے اور جب آپ مثالیں بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تحقیق کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا جو مطلب ہے حمزہ کو صاف صاف کر کے ادا کرنا، اس سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تحقیق کا قاعدہ، جب کسی کلمہ میں دو متحرک حمزہ جمع ہوں تو لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہر لفظ کے اوپر آپ غور کریں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ جب کسی کلمہ میں دو متحرک حمزہ، تو متحرک ہمیشہ اس کو بولتے ہیں جس حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دو متحرک حمزہ مطلب ایسے حمزہ ہوں، ایسے حمزہ جمع ہوں گے کہ جو متحرک ہوں گے، یا تو دونوں کے اوپر زبریں ہوں گی، یا ایک کے اوپر زبر ایک کے نیچے زیر ہوگی، یا ایک کے اوپر زبر دوسرے کے اوپر پیش ہوگی۔ تو اس طریقے سے دو حمزہ متحرک ہونے چاہیے۔ تو اب دوبارہ پڑھتے ہیں، جب کسی کلمہ میں دو متحرک حمزہ جمع ہوں، ٹھیک ہے، اکٹھے آ جائیں اور دونوں قطعی ہوں۔ اور اگر قطعی کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو اس سے پہلے والی کلاس کے اندر آپ قطعی کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ قطعی کس کو کہتے ہیں، حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے اور حمزہ قطعی کی پہچان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہاں پر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف کے بارے میں سمجھنا ہے، ان حمزہ کے جو قواعد ہیں، احکام ہیں، ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو پیچھے والی کلاسز کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو جب آپ ایک سیکوینس سے چل کر آئیں گے، پڑھیں گے، پھر ہی آپ کو ان قواعد کی سمجھ آئے گی، ادروائز ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی اچھی سمجھ نہ آئے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب کسی کلمہ میں دو متحرک حمزہ جمع ہوں، یعنی کہ دو حمزہ، مثال آپ ذہن میں رکھیں، یہاں پر پہلی مثال ہے تم، تو یہاں پر دو حمزہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دونوں متحرک ہیں، یعنی دونوں کے اوپر زبریں ہیں۔ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہے آپ شروع میں پڑھیں، درمیان میں پڑھیں یا آخر میں وقف کے صورت میں پڑھیں، تو حمزہ قطعی ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو دونوں حمزہ اکٹھے ہیں اور قطعی ہیں تو ان کو ہم نے پڑھنا ہے، دونوں کو پڑھنا ہے۔ اور دونوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو دونوں کو ان کے اصلی مخرج
से और तमाम सिफात के साथ साफ तौर पर अदा करने को तहकीक कहते हैं। ठीक है, तो हमजा का जो मखरज है वो गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से से दो हुरूफ अदा होते हैं, एक है हा और दूसरा है हमजा। क्योंकि हम हमजा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मखरज पता होना चाहिए कि उसका मखरज गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम सिफात के साथ, यानी सिफात जितनी भी हैं हमजा की, स्पेशली उसके अंदर सिफत शिद्दत होती है, और शिद्दत का मतलब होता है कि हमजा को झटके के साथ पढ़ना, यानी उसके अंदर झटके की आवाज़ आएगी। तो ये असल चीज़ है। तो इसको आप दोबारा देख लें कि जब किसी कलीमा में दो मुतहर्रिक हमजा जमा हों और दोनों कतई हों तो इन्हें उनके असली मखरज यानी कि गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से तमाम सिफात के साथ साफ तौर पर यानी झटका देकर अदा करने को तहकीक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप मिसालें देखें और इस कायदे को जहन में रखें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये कायदा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें मिसाल तुम। तो यहाँ पर दो हमजा इकट्ठे जमा हो गए हैं और दोनों मुतहर्रिक हैं, यानी दोनों के ऊपर जबरें हैं और दोनों कतई भी हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को हर हालत में हमने पढ़ना है। और फिर कैसे पढ़ना है? मखरज के साथ। मखरज यानी गले के नीचे वाले हिस्से आ, हमजा जबर आ, झटका भी देंगे, यानी सिफ्त उसके अंदर सिफ्त शिद्दत भी होगी और बाकी सिफात भी होंगी, लेकिन क्योंकि ये मेजर सिफ्त है तुम, दोनों हमजा को हमने खूब वाज़ेह करके साफ साफ पढ़ना है, इसी को तहकीक बोलते हैं। अब हम मिसालें पढ़ेंगे। तुम। तो आप यहाँ पर गौर करें कि दोनों हमजा की आवाज क्लियर आ रही है। आ आ आ तुम, तुम। ठीक है, दूसरी मिसाल है इन्ना का। अब यहाँ पर देखिए पहले हमजा के ऊपर जबर है, दूसरे हमजा के नीचे जेर है, यानी ये भी मुतहर्रिक है। ठीक है, तो मुतहर्रिक के बारे में मैंने आपको बताया कि दोनों हमजा के ऊपर या जबर होगी या जेर होगी या पेश होगी, यानी कि उनमें से कोई भी हरकत उनके ऊपर आ सकती है। तो जैसे यहाँ पर पहले हमजा के ऊपर जबर है और दूसरे हमजा के नीचे जेर है, तो दोनों मुतहर्रिक हैं। अब इनको भी खूब वाज़ेह करके पढ़ना है। इन्नका, इन। ठीक है, इन, इन्नका, इन्नका। उसके बाद अगली मिसाल है इन्ना, इन्ना। उसके बाद नेक्स्ट मिसाल है अउंजिला। तो हर जगह के ऊपर आप देखें हमजा के ऊपर हम तहकीक कर रहे हैं, हमजा की आवाज को वाज़ेह करके उसके असली मखरज और सिफात के साथ अदा कर रहे हैं, जिससे दोनों हमजा की आवाज साफ तौर पर आ रही है। अउंजिला, अउंजिला, अउंजिला। अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम। ठीक है, और लास्ट में है अस्लमतुम, अस अस अस्लमतुम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तहकीक का कायदा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसके बारे में किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम तस्हील के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।